مصطفیٰ ہے حضرت عمر، دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ۔ ہاں میں عمر فاروق ہوں، ہاں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوں، جی دوسرا خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب۔ میری پیدائش 586 عیسوی یا 590 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ میرا نسب نامہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زرع بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک۔ یہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے میرا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ میں مراد رسول ہوں، جی مراد رسول، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایمان کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے ایمان کی عظیم دولت سے نوازا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں اسلام لانے سے قبل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد میں نے اسلام کے لیے پوری زندگی وقف کر دی اور انتہائی سادگی سے زندگی گزاری۔ 22 لاکھ مربع میل تک میرے عہد میں اسلامی حکومت پھیل گئی تھی۔ میرا عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ میں وہی عمر بن خطاب ہوں جس نے ایمان لانے کے بعد علل اعلان کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے راہیں ہموار کی اور وہاں نماز پڑھی گئی۔ اس سے قبل دار ارقم میں چھپ چھپا کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ میں وہی جری و بہادر اور غیرت مند عمر بن خطاب ہوں جس نے علل اعلان مکہ سے مدینہ کی طرف ان الفاظ میں ہجرت کی کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے تو مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ ہاں میں وہی عمر بن خطاب ہوں جس کے عہد حکومت میں جانور بھی ظلم سے باز رہتے تھے۔ دریاؤں نے جس کی آواز پر لبیک کہا، منبر رسول سے بہت دور میدان جہاد میں جس کی آواز سنی گئی، جسے دیکھ کر شیطان اپنی راہ بدل لیتا تھا، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ جس نے ہجری تقویم کی بنا ڈالی، جس نے محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات خطہ عرب میں قائم کیا، مجھ سے پیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ ہاں میں وہی عمر ہوں جس نے بیت المال کے شعبہ کو فعال کیا، مکاتب و مدارس کا قیام اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کیں، جس نے اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشر و خراج کا نظام نافذ کیا، جس نے مردم شماری کی بنیاد ڈالی، محکمہ عدالت اور قاضیوں کے لیے تنخواہیں متعین کی، جس نے جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی، جس نے زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں، نہری اور زرعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا، جس نے حرمین شریفین کی توسیع باجماعت نماز تراویح، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کروایا، جس کے دور حکومت میں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی خوش و خرم اور آزادی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت دی، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف مقرر کیے، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں اور چوکیوں کا قیام کیا۔ ہاں میں وہی عمر بن خطاب ہوں
جس نے دریائے نیل کو یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو بے شک جاری نہ ہو، لیکن اگر تو اللہ کے حکم و اختیار سے جاری ہوتا ہے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ لکھا اور دریائے نیل نے بات مان لی۔ جب سے آج تک خشک نہیں ہوئی، اسے قبل مصری دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے، خشک سالی سے بچنے کے لیے ہر سال ایک حسین و جمیل لڑکی کو دریائے نیل کے نظر کر دیتے تھے۔ ہاں، میں وہی عمر بن خطاب ہوں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ ہاں، میں فاتح قبلہ اول ہوں۔ جب میں بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے ارض فلسطین کے سفر پر روانہ ہوا تو اپنے غلام کے ساتھ تھا، 2 مسافر، 1 اونٹنی۔ کبھی میں اس اونٹنی پر بیٹھتا تو غلام پیدل نکیل پکڑ کر چلتا، اور کبھی غلام بیٹھتا تو میں نکیل پکڑ کر چلتا۔ 14 پیوند میں ملبوس ہو کر میں اس حال میں ارض فلسطین پہنچا کہ غلام اونٹنی پر سوار تھا اور میں نکیل پکڑ کر چل رہا تھا، کیونکہ اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام ہی کی تھی۔ غلام نے بہت اصرار بھی کیا کہ آپ سوار ہو جائیں، لیکن میں نے معاہدے کی روح سے غلام کو ہی سوار کیا، اور تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ غلام سواری پر سوار ہے اور خلیفۃ المسلمین اونٹنی کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہا ہے۔ پادریوں کو گمان تھا کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے، لیکن انہیں شدید دھچکا لگا کہ میں پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں سفر کی صعوبتیں جھیل کر پراگندہ آبال پہنچا۔ انہیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا، جس نے روم و فارس کے غرور کو خاک میں ملایا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب میں مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچا تو پادریوں نے اپنی مقدس کتاب میں لکھی پیشن گوئیوں اور میرے حلیے کو دیکھ کر مسجد کے دروازے کھول دیے، اور میں حضرت داؤد کے محراب کی جانب بڑھا اور آیت سجدہ تلاوت کی اور بارگاہ عزدی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ ہاں، میں وہی عمر بن خطاب ہوں جس کی عدل و انصاف، حق گوئی و بے باکی، جرأت و بہادری اور سادگی کی گواہی غیر مسلم بھی دینے پر مجبور ہوئے، جن کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اگر تم عالمی وقار چاہتے ہو تو صدیق و عمر کا نمونہ اختیار کرو، جن کے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈالے گئے، مگر اس کے باوجود نہ ان کے پیبند لگے کپڑے چھوٹے، نہ جو کی روٹی اور نہ زیتون کا تیل چھوٹا۔ ہاں، وہی عمر بن خطاب جن کے بارے میں مشہور مورخ گبن نے لکھا، پہلے 4 خلفاء کے اطوار یکساں، صاف اور ضرب المثل تھے۔ یہی لوگ محمد کے ابتدائی کام میں شریک تھے۔ اول تبدیلی مذہب کرنے سے ان کی سچائی ثابت ہوتی ہے، اور دنیا کو فتح کر لینے سے ان کی لیاقت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ محمد کے پیروکاروں نے اس کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر اس کو غالب کر دیا۔ ہاں، میں وہی خلیفۃ المسلمین جس پر منبر رسول پر 27 ذی الحجہ کو نماز فجر کے دوران ایک غلام ابو لولو مجوسی ایرانی نے زہر میں بچھے ہوئے خنجر سے حملہ کر دیا، جس سے میں شدید زخمی ہو گیا، اور 3 دن بعد شدید زخموں کی تاب نہ لا کر 1 محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گیا اور پہلوئے مبارک میں دفن ہو گیا۔